اردو ہسٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم خلافت راشدہ سیریز کے تیسرے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، تو آج کی اس قسط میں ہم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہونے والے واقعات اور فتوحات کو بیان کریں گے۔ تو آئیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کی شخصیت پر مختصر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ کے خاندان سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیتیں ابو عمر اور ابو عبداللہ تھیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، اس لیے آپ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے پیشے کو اختیار کیا اور اس میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ جلد ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے مالدار افراد میں ہونے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 34 برس تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 644 عیسوی سے لے کر 656 عیسوی کے عرصے پر محیط ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت منصب خلافت پر فائز ہوئے تو اسلامی حکومت عرب سے نکل کر دنیا کے ایک وسیع رقبے پر قائم ہو چکی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑی عظیم الشان فتوحات مسلمانوں کے حصے میں آئیں اور اسلامی ریاست کا رقبہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 22 لاکھ مربع میل تک پھیلا ہوا تھا، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 44 لاکھ مربع میل تک جا پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی علاقوں میں بغاوتیں شروع ہوئیں اور ان علاقوں کو دوبارہ فتح کیا گیا، جس میں سکندریہ کی بغاوت قابل ذکر ہے۔ چنانچہ جب آپ نے حضرت عمرو بن العاص کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کا گورنر مقرر کیا تو سکندریہ میں موجود رومیوں نے بغاوت شروع کر دی۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل بھی ان کی مدد کے لیے فوج لے کر آن پہنچا۔ اس صورتحال کے پیش نظر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص کو رومیوں کی بغاوت کچلنے کا حکم دیا۔ حضرت عمرو بن العاص نے 15,000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں رومیوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا اور وہ میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ سکندریہ کی فتح کے بعد حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام بغاوتوں کو بھی ختم کیا جو اس کے گرد و نواح علاقوں میں سر اٹھا رہی تھیں۔ 24 ہجری میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں لشکر اسلام نے آذربائیجان اور ارمینیا کو بغیر جنگ ہی کے فتح کر لیا اور ان سے سالانہ اخراج کی شرط پر صلح ہو گئی۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ولید بن عقبہ کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کیا کہ آذربائیجان گورنر کوفہ کے ماتحت ہوگا۔ اس دوران آذربائیجان میں ایک بڑی بغاوت نے سر اٹھایا۔ صورتحال کے پیش نظر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر کو تیار کیا اور لشکر کی قیادت کرتے ہوئے آذربائیجان کو فتح کر کے سلطنت اسلامیہ میں شامل کر دیا۔ اس دوران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صہیب بن مسلمہ کی قیادت میں آرمینیا کی طرف لشکر روانہ کیا۔ اس وقت ہرقل کا بیٹا کانسٹنٹین روم کا بادشاہ تھا۔ اس نے حضرت صہیب بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں 80,000 کا لشکر روانہ کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام حالات سے آگاہ کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ولید بن عقبہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت صہیب بن مسلمہ کی مدد کے لیے لشکر روانہ کریں۔ چنانچہ حضرت ولید بن عقبہ نے آرمینیا کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ آرمینیا میں لشکر اسلام کی رومیوں کے ساتھ شدید جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں رومیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور آرمینیا باقاعدہ اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔
آرمینیا کی فتح کے بعد اسلامی لشکر یکے بعد دیگر علاقوں کو فتح کرتے ہوئے ایشیا کوچک اور تبرستان تک جا پہنچا۔ اس معرکے میں تبرستان، جرجان اور خراسان تک کے علاقوں کو فتح کر لیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں افریقہ کی مہم پر، جس کا آغاز 25 ہجری میں ہو چکا تھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہم جوئی کے لیے حضرت عبداللہ بن ابی سرح کا انتخاب کیا اور فرمایا کہ اگر افریقہ فتح ہوا تو آپ کو مال غنیمت کا 5واں حصہ انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر سے برقہ کی جانب تقریباً 10,000 مجاہدین کی قیادت کرتے ہوئے پیش قدمی شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے برقہ میں سر اٹھا رہی بغاوتوں کو کچلا اور انہیں دوبارہ جزیہ دینے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طرابلس کا رخ کیا۔ طرابلس یونانی افریقہ کے شمالی ساحلی علاقوں میں ایک مشہور شہر تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کو دیکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے ایک لشکر روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ یہ لشکر نہایت برق رفتاری کے ساتھ حضرت عبداللہ بن ابی سرح سے جا ملا۔ رومیوں نے طرابلس سے باہر نکل کر جنگ کا فیصلہ کیا۔ دونوں فوجیں صف آرا ہوئیں اور کچھ دنوں کی جنگ کے بعد بالآخر فتح مسلمانوں کے حصے میں آئی۔ اس طرح طرابلس کا شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد یہ لشکر اسلام آگے بڑھتا گیا اور ٹیونس، مراکش، الجزائر کو فتح کرتے ہوئے شمالی افریقہ کے ایک بہت بڑے حصے پر قابض ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت افریقہ میں جرجیر کی حکومت تھی اور جرجیر ہرکل کا ماتحت تھا۔ طرابلس کی فتح کے بعد جرجیر نے 1,20,000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے نکلا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت 20,000 کے قریب کا لشکر تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کی صف بندی کرتے ہوئے جنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فوراً حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مدینے سے ایک لشکر روانہ کیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر میدان جنگ میں پہنچے تو ایک خون ریز جنگ جاری تھی۔ لشکر اسلام کی اس تازہ دم فوج نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور رومیوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اگلے روز جب جنگ کا باقاعدہ آغاز ہوا تو جرجیر نے اعلان کروایا کہ جو بھی حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر اس کے پاس لائے گا وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے گا اور 1,00,000 دینار انعام میں بھی دیے جائیں گے۔ جرجیر کے اس اعلان کے بعد رومی سپاہیوں نے اسلامی لشکر پر شدید حملے شروع کر دیے۔ یہ حملے اتنے شدید ہو رہے تھے کہ لشکر اسلام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن زبیر کے مشورے پر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اعلان کروا دیا کہ جو کوئی جرجیر کا سر کاٹ کر لائے گا اس کی شادی جرجیر کی بیٹی سے کر دی جائے گی اور انعام کے طور پر 1,00,000 درہم اور اس ملک کا حاکم بھی بنایا جائے گا۔ مجاہدین نے بھی اس اعلان کے بعد رومی فوج پر شدید حملے شروع کر دیے۔ اگلے دن حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورے کے بعد ایک تازہ دم دستہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں الگ کر دیا تاکہ شام کو جب رومی فوجی جنگ سے نڈال ہوں تو اس وقت ایک فیصلہ کن حملہ کیا جا سکے۔ نماز فجر کے بعد جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ چنانچہ دوپہر کے وقت جب دونوں فوجیں واپس پلٹیں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دستے کے ساتھ تھکی ہوئی رومی فوج پر حملہ کر دیا۔ اس دوران حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ حملہ کر دیا۔ اس حملے سے رومی فوج کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان جنگ سے فرار ہونے لگے۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ رومی فوج کو بے تحاشا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ خود جرجیر بھی جو اپنے خیمے کی طرف بھاگ رہا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے زد میں آ گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جرجیر کی بیٹی کو گرفتار کیا
اور حضرت عبداللہ بن ابی سراح کے حوالے کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی سراح کے دریافت کرنے پر جزیر کی بیٹی نے بتایا کہ اس کے باپ کو حضرت عبداللہ بن ابی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا ہے۔ اس بات پر حضرت عبداللہ بن ابی سراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور حضرت عبداللہ بن ابی زبیر سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا، جس پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بغیر لالچ کے جہاد میں حصہ لیا، اس لیے میں انعام کو قبول نہیں کرتا۔ چنانچہ فتح کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی سراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر واپس آ گئے۔ اس دوران ہرقل کا بیٹا قسطنطین دوبارہ کئی سو بحری جہازوں کے ساتھ اسکندریہ پر حملہ ور ہو گیا۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے رومی بحری بیڑے کو زبردست شکست سے دوچار کیا۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی سب سے عظیم الشان فتح تھی، جس میں مسلمانوں نے نہ صرف رومیوں کی بحری طاقت کو توڑا بلکہ دنیا کی بڑی بحری طاقت بھی بن گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدے کے مطابق افریقہ کی فتح سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا 5واں حصہ حضرت عبداللہ بن ابی سراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فیصلے پر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن ابی سراح کو دی گئی انعامی رقم واپس لے لی۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا بحری بیڑا تیار کیا اور قبرص پر، جسے سائبیرس بھی کہا جاتا ہے، حملہ کر دیا۔ جلد ہی قبرص کا سرسبز و شاداب جزیرہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ قبرص کی فتح کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی بحری بیڑے کو لے کر روڈس پر حملہ ور ہوئے۔ روڈس اس وقت دفاعی لحاظ سے ایک اہم جزیرہ تھا، چنانچہ روڈس میں مسلمانوں کی زبردست جنگ ہوئی اور بالآخر روڈس کے لوگوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اسلام کے اس پہلے بحری بیڑے نے اپنی فتوحات کا آغاز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کیا اور اپنی کم تعداد کے باوجود بحیرہ روم میں اپنی دھاک بٹھا لی۔ اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحیرہ روم کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ شمالی افریقہ اور اس کے ساتھ دیگر علاقے بھی سلطنت اسلامیہ کا حصہ بنے۔ وسطی ایشیا کی کئی ریاستوں پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، یہاں تک کہ روم اور ایران کے وہ علاقے جہاں ابھی مسلمانوں کا تسلط قائم نہ ہوا تھا، وہ علاقے بھی اسلامی سلطنت میں شامل کیے گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کئی علاقوں میں بغاوتیں بھی شروع ہوئیں، جنہیں اسلامی لشکر نے ان علاقوں پر دوبارہ حملہ کر کے ختم کر دیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ایک سب سے بڑا کارنامہ تجمیع و تحفظ قرآن ہے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محسوس کیا کہ قرآن مجید کی قرأت میں عربی تلفظ کے ساتھ عجمی تلفظ شامل ہونے سے ایک نئی صورتحال پیدا ہو رہی تھی، جو اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رونما نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کو قریشی لغت میں ترتیب دیا اور اس کی کئی کاپیاں بنوا کر تمام صوبوں کے گورنروں کو بھیجی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن مجید جس رسم الخط میں تحریر کیا گیا وہ رسم الخط عثمانی کے نام سے مشہور ہوا اور قرآن مجید کی تحریر عرصہ دراز تک اسی رسم الخط میں ہوتی رہی۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری امت کو ایک قرأت پر جمع کیا۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بے شمار فتوحات ہوئیں اور اسلامی سلطنت بے پناہ وسیع ہو گئی۔ ان فتوحات سے حاصل ہونے والا مال غنیمت بھی بہت زیادہ تھا، جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف لوگوں کے وظائف مقرر کیے بلکہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے۔ ان سب کے باوجود سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے آخری سال بہت مشکل ثابت ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاروں طرف سے فتنوں میں گھرے رہے۔ ان فتنوں کو برپا کرنے والے وہ لوگ تھے جو بظاہر تو مسلمان ہوئے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہ تھے۔ یہ منافقین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں پر اعتراضات کرنے لگے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں پر بھی الزام تراشی کرتے۔
حتیٰ کہ ان منافقین کے گروہ نے مصر، کوفہ اور بصرہ کے لوگوں کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گورنروں کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام الزامات کے مناسب جواب بھی دیے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے ان لوگوں کی مرضی کے مطابق اپنے کئی گورنروں کو معزول بھی کیا، لیکن پھر بھی یہ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فسادات پھیلانے سے باز نہ آئے اور حالات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف فسادات کرنے والے لوگوں کا سردار عبداللہ بن سبا تھا۔ یہ یہودی نسل کا ایک مکار شخص تھا۔ وہ لوگوں کو پرہیزگاری کا لبادہ اوڑھ کر بھڑکاتا گیا اور بے شمار لوگ اس کی باتوں میں آ گئے۔ اس نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بصرہ، مصر اور کوفے میں سازشوں کا جال بچھایا اور بہت سے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنا لیا۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ شامل تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ ان کا ایمان ابھی پختہ بھی نہ ہوا تھا کہ وہ عبداللہ بن سبا کی سازشوں کا شکار ہوتے گئے۔ اس طرح حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ ان سازشی لوگوں نے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، فیصلہ کیا کہ مدینہ منورہ جا کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تلوار کے زور پر اپنے مطالبات منائے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے اور مدینہ سے 2-3 میل دور پڑاؤ ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان لوگوں کے پاس آئے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کے جائز مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ اس پر یہ سارے باغی رضامند ہو گئے اور اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئے۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد مدینے کی گلیاں انتقام کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مصری باغیوں کی جماعت پھر واپس آ گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے واپس آنے کا سبب پوچھا، جس پر انہوں نے کہا کہ ہم مصر واپس جا رہے تھے کہ راستے میں ہم نے ایک شخص کو بڑی تیز رفتاری کے ساتھ مصر جاتے دیکھا، تو ہمیں شبہ گزرا اور ہم نے اس شخص کو پکڑ کر تلاشی لی۔ اس کے پاس سے ایک خط ملا جو مصر کے گورنر کو لکھا گیا تھا۔ یہ خط سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا اور اس میں لکھا تھا کہ جو لوگ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ خط پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہر بھی موجود تھی۔ اس خط کو دیکھ کر ہم انتقام لینے کے لیے واپس آئے ہیں۔ جب یہ خط سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھا گیا تو آپ بہت حیران ہوئے اور قسم کھا کر کہا کہ نہ میں نے یہ خط لکھا اور نہ ہی کسی سے لکھوایا۔ اس پر لوگوں نے خیال ظاہر کیا کہ یہ خط سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر مروان بن حکم نے ان کی اجازت کے بغیر لکھا ہے۔ دوسری طرف باغیوں نے مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ اسی دوران بصرہ اور کوفہ سے بھی لوگ واپس آ کر باغیوں کے ساتھ مل گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغیوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب تک مجھ میں جان ہے خلافت سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں تمہاری ہر جائز شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے پر خلافت کی قمیض کو نہیں اتاروں گا، اس لیے کہ یہ قمیض مجھے اللہ نے پہنائی ہے اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک قمیض پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے، لیکن اسے نہ اتارنا۔ میں نہ تو تلوار کے زور پر خلیفہ بنا تھا اور نہ کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ ان کی یہ بات سن کر سارے باغیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ باغیوں نے کئی دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا گھیراؤ کیے رکھا۔ اس دوران سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور بڑی بااثر تقاریر بھی کی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی بات کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مدینے میں کسی کا خون بہے۔ اس وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیوں کے خلاف فوج کشی پر بھی آمادہ نہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی پسند نہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر چلے جائیں اور ساری مصیبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے رہے۔ اس دوران مدینہ کے لوگ حج کی نیت سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ باغیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 18 ذی الحج 35 ہجری کو
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حملہ کر دیا۔ گھر کے بڑے دروازے پر حضرت امام حسن، عبداللہ بن زبیر، محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے نوجوان پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے باغیوں کا زبردست مقابلہ کیا اور کسی کو اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اس دوران 4 باغی ساتھ کے مکان سے دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اس بات کا خدشہ تھا کہ کہیں باغی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حرمتی نہ کریں، اس لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ رات کے وقت لے جایا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال کے عرصے پر محیط تھا۔ تو دوستو، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کرتے جائیں، اور اگر آپ ہماری خلافت راشدہ سلسلے کی اگلی ویڈیو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اردو ہسٹری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ کمنٹ سیکشن میں ویڈیو سے متعلق اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں۔